مجھے یہ پتہ ہوتا تو میں بھی ان سے اجازت حدیث لے لیتا، مگر چند ایسے حضرات سے ملاقات ہوئی کہ جنہوں نے حدیث کی اجازت اس عاجز کو عطا فرمائی۔ ان میں ایک عالم تھے انڈیا کے، مولانا احمد علی رحمت اللہ علیہ، یو کے میں ان کا بڑھاپے کی زندگی گزری، وہاں رہتے تھے۔ وہ حج پہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ میں حرم شریف میں نماز کے لیے بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ سفید رومال والے کچھ طلباء جو مقامی طلباء عام طور پہ ہوتے ہیں، وہ آئے اور ان کے پاس کتابیں تھیں اور انہوں نے ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک حلقہ بنا لیا۔ پھر ایک عالم آئے، پتلے دبلے سے تھے، بوڑھے سے تھے، اور وہ بیٹھ گئے اور ان کے سامنے طالب علم نے بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھنی شروع کر دی۔ جب اس نے ترجمۃ الباب پڑھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ تو ہو گیا کہ یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اس نے حدیث پڑھی تو اس استاد نے ان تمام طلباء کو جو سامنے بیٹھے تھے حدیث کی اجازت دی۔ تو مجھے بھی دل میں تمنا ہوئی کہ معلوم تو کروں کہ یہ کون شخصیت ہے۔ اللہ کی شان کہ ان کے جو خادم تھے وہ میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کسی سے میرے بارے میں پوچھا، تو جب نام کا پتہ چلا تو وہ بڑا میرے ساتھ محبت کا اظہار کرنے لگے۔ مجھے کہنے لگے جی کہ میں حضرت کا خادم ہوں، میں ہی ان کو لاتا لے جاتا ہوں، میرے مکان پہ ہی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو مجھے آپ کا غائبانہ تعارف پہلے سے تھا اور میرے دل میں تمنا بھی تھی کہ آپ سے ملاقات ہو جائے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی اگر آپ حضرت کے خادم ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں بھی حضرت کے سامنے پہلی حدیث کی تلاوت کروں اور حضرت مجھے بھی اجازت دے دیں؟ اس نے کہا میں ابھی بات کرتا ہوں۔ اس نے حضرت سے بات کی تو حضرت تو کھڑے ہو گئے اٹھ کے اور مجھے ملے گلے اور مجھے فرمانے لگے کہ آپ کو میں حدیث کی اجازت دیتا ہوں مگر ایک شرط کے ساتھ اجازت دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا حضرت شرط کیا ہے؟ کہنے لگے شرط یہ ہے کہ آپ مجھے حرم میں بیٹھ کے کلمات پڑھائیں گے، پھر میں آپ کو حدیث کی اجازت دوں گا۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں رو پڑا۔ میں نے کہا حضرت آپ تو بڑے ہیں، آپ کی سند عالی ہے اور آپ تو میرے استادوں کے بھی آگے استاد ہیں، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمانے لگے واللہ باللہ سمت اللہ، 3 قسمیں کھائیں۔ کہنے لگے جب میں حج کے لیے چلا تھا تو میں نیت کر کے چلا تھا کہ حج پہ اگر میری آپ سے ملاقات ہوگی تو میں آپ سے یہ توبہ کے کلمات پڑھوں گا۔ کیونکہ میں سفر کی نیت یہ کر کے چلا تھا، پہلے آپ مجھے کلمات پڑھائیں پھر میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ مجھے ان کا حکم ماننا پڑا، چنانچہ اللہ کی شان میں نے ان کے سامنے حدیث پاک کی تلاوت کی اور انہوں نے حرم میں مجھے اجازت بھی دی۔ پھر انہوں نے اپنی سند کے اوپر باقاعدہ دستخط کر کے بھی دیے۔ ان کی جو سند تھی وہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی وساطت سے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ تک جاتی تھی، اور ان کے 2 اساتذہ بڑے اونچے استاد تھے، حتیٰ کہ شاید 1 یا 2 واسطے سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے ساتھ ان کی سند جا کے جڑتی تھی، 1-2 استادوں کے ساتھ۔ وہ بتاتے تھے کہ اس استاد سے حضرت نانوتوی نے بھی حدیث پڑھی اور یہ میرے استاد کے آگے استاد ہیں۔ اب اتنی عالی سند تو بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ پھر انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ مجھ سے حدیث کی سند لینے کے لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم بھی انگلینڈ میرے پاس آئے۔ جب انہوں نے حضرت کا نام لیا تو پھر مجھے اور تسلی ہو گئی کہ جب ہمارے سروں کے تاج بھی ان سے جا کے حدیث کی سند لے رہے ہیں تو پھر واقعی وہ ہمارے بڑوں میں سے ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے بڑے عالم نے حدیث کی اجازت اس طرح باضابطہ طور پر دی۔ پھر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ یہ عاجز اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی 2 صفوں کے فاصلے پہ حضرت مولانا مکی حجازی دامت برکاتہم، جو ہمارے پاک و ہند کے ان علماء میں سے ہیں جن کو اللہ تعالی حرم میں درس حدیث یا درس قرآن دینے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک نمایاں امتیاز ہے جو اللہ نے ان کے والد کو بھی عطا فرمایا تھا اور اب ان کو بھی عطا فرمایا ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو میرا بیٹا سیف اللہ کہنے لگا ابو جی میں حضرت سے سلام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کرو بیٹا۔ وہ سلام کرنے کے لیے گیا اور اس نے وہاں جا کے یہ کہہ دیا کہ حضرت میں اس طرح آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں
اور اگر آپ مجھے حدیث کی اجازت دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو حضرت نے کہا بہت اچھا۔ تو اس نے اپنے بڑے بھائی حبیب اللہ کو اشارہ کیا کہ آ جاؤ، تو حبیب اللہ بھی چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ سیف اللہ نے سیل فون نکالا اور اس کے اندر سے بخاری شریف کی حدیث نکال لی۔ اب آج کل سیل فونوں پہ لائبریریاں ہوتی ہیں اور بڑی بڑی کتابیں سیل فون پہ سامنے آ جاتی ہیں، تو میں دور سے بیٹھا دیکھ رہا ہوں کہ وہ سیل فون کو دیکھ رہا ہے اور بیٹھا ان کے سامنے کچھ پڑھ رہا ہے۔ تو میں بھی اٹھا اور میں بھی قریب چلا گیا کہ ایک بڑے بزرگ کے سامنے یہ بیٹھا کیا کر رہا ہے۔ تو جب قریب گیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس نے حدیث پاک پڑھی، پھر حضرت نے اس کو اجازت دی۔ جب اجازت دے لی تو حبیب اللہ میرا بڑا بیٹا مجھے کہنے لگا ابو جی آپ بھی اجازت لے لے حدیث کی۔ تو میں نے پوچھا بیٹا حدیث کی آپ کیا کہہ رہے ہو؟ جی حدیث کی اجازت۔ اچھا، ان کی بات سن کے حضرت مولانا مکی اجازی رحمت برکاتہم ادھر متوجہ ہوئے اور مجھے دیکھا تو وہ بھی اپنی ویل چیئر سے جو کرسی سی تھی اس سے کھڑے ہو گئے، ملے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں میں آپ کو آج حدیث کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! مجھے تو بہت اس وقت دل میں طلب بھی ہوئی کہ اتنی بڑی نسبت ہے کہ ان کو حرم میں حدیث پڑھانے کی سعادت نصیب ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں حضرت آپ ایسے نہ دیں، میں آپ کے سامنے شاگرد بن کے بیٹھوں گا اور حدیث پاک کی تلاوت کروں گا، پھر آپ اجازت دیجیے گا۔ الحمدللہ کہ میں نے پہلی حدیث مبارکہ کی تلاوت کی اور حضرت نے پھر اجازت دی اور باقاعدہ لکھی ہوئی سند بھی دی۔ تو یہ دوسری ایک عالی سند تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے عطا فرما دی۔